دو ٹائپ ہوتی ہیں زندگی میں بیٹا, ایک ہوتا ہے زندگی کو گزارنا, ایک ہوتا ہے اس کو جینا. میں قبر میں جو ہے اتنا مال اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا کہ تیرے فرشتوں کو خرید لوں. پوری دنیا میں 2.5 بلین فالوورز کسی کے ہیں. دیکھیں نا, رزق نعمت ہے, گھر نعمت ہے. وما یضل به الا الفاسقین, کہ اور اس سے گمراہ ہونے والے لوگ فاسق ہوں گے. فاسق کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں انسان کے. سب سے پہلے نا انسان کو کہ اللہ انسان کو سب سے بڑی سزا کیا دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی انسان کے لیے سزا ہے کہ اللہ کی طرف سے پٹائی ہو رہی ہو اور اس کو فیل نہ ہو رہی ہو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت بلاؤ. میرا نام سیٹھ اسامہ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ لوگ مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں. I was a diplomat in United Nations and being considering as the second youngest employee of United Nations. اور اس کے بعد ابھی جو ہے right now I am the executive member for Finance Committee, President of Pakistan, اور اس کے ساتھ Character Building Education Committee HEC کا جو ہے میں ایک پرنسپل ممبر ہوں. اور کبھی ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے. ویسے اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے مطلب مزیدار چیز کیا لگتی, کیا ایکسائٹمنٹ کیا ہے؟ ہاں, فرینڈس کیا ہوتے ہیں فرینڈس؟ ہاں کیا کیا نعمت ہوتے ہیں. نعمت تو زحمت ہوتی ہے, نعمت کا حساب بھی ہے. ہاں دیکھیں نا, رزق نعمت ہے, گھر نعمت ہے. میں کہا کیا پتا کاروباری نقصان کوئی ہو. اچھا کوئی لون شون ادھار شدار نہیں, ادھار نہیں چلتا. میں تو بڑے پورے اسکول لائف کا میں نے جو ہے نا 550 روپے لینا ہے, مجھے یاد ہے. اصل میں سیٹھ آدمی ہوں نا, کاروباری بندے کا بچہ ہوں, پیسے کا حساب. وہ دوست لے جاتے تھے, یار 10 روپے آج دے دے یار, ہاں کل دے دوں گا. وہ کل ابھی وہ کل پتہ نہیں, وہ قیامت, وہ شاید آخرت والی کل ہے نا, کہ قیامت کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہوگا 500 سال جتنا. تو میرے خیال سے وہ دیکھیں, اب تو ہم نے خواتین گلہ کرتی تھی کہ ہمیں اگر آپ موقع دیں تو ہم ملک کو ٹھیک کریں گے. ہم نے IT کی منسٹری دے دی, الٹا جو ہے ٹویٹر بند ہو گیا. وہ جیسے ناراض ہو کے لڑکیاں, بہنیں, میری بھی بہن ہے, وہ دروازہ صاف کر کے نہیں مارتے کی جاتی, اس طرح سے ٹویٹر بند کیا اس خاتون نے ملک پہ, ٹھیک ہے. پھر ہم بھی چھکے چھپے VPN یوز کر رہے, تو انہوں نے کہا نہیں VPN سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں, جی پیسے لیں گے ٹھیک ہے تو VPN چلے گا. تو کیسے کیا ملک کی حالات کس نے خراب کر دی ہیں؟ اچھا نواز شریف نے. ہاں نہیں یار ایسے نہ کہو خدا کے لیے. عورت فاؤنڈیشن والے ادھر پہنچ گئے تو اسکول بند کرا دیں گے. ہاں جی, نواز شریف نے خراب کی. ہاں سوچے نا, نواز شریف بھی کسی دن سوچیں, مریم نواز کو سوچتے ہیں, وہ بھی کسی دن ایسی ہی بیٹھی ہوگی, اس سے کسی نے سوال کیا ہوگا کہ ملک کے حالات کس نے خراب کیے, تو اس نے کسی کا نام لے لیا ہوگا. نہیں اس ٹائم تو عمران خان بیچارہ ہو, اس ٹائم تو شاید وہ اس کی فین ہو. دیکھیں نا وہ دور تھا, عمران خان واز اے ہیرو, اینڈ دیکھیں نا وہ اتنا فیمس تھا کہ نواز شریف نے اس ٹائم پہ اس کے کہنے پہ اس کو بہت بڑی لینڈ دے دی تھی شوکت خانم کے لیے. سو ایوری ون واز اے فین آف عمران خان نا, تب تو پالیٹکس میں نہیں تھا. لیکن اسی طرح ہوگا نا, کہیں بیٹھی ہوگی تو پوچھا ہوگا ملک کے حالات بڑے خراب ہے, تو اس نے کہا ہوگا فلاں کی وجہ سے خراب ہے. اب جیسے کہ صبح لیٹ ہو گئے, اسکول آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے, تو کیوں دیر سے آتے ہیں ہم؟ گھر والوں کا مسئلہ ہے, ہاں گاڑی والا لیٹ ہو گیا, ہاں اور ہاں آنکھ دیر سے کھلی, یعنی آنکھ کا قصور ہے میرا نہیں ہے, گاڑی کا قصور ہے میرا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. بس اسی طرح جب ہم بیٹھتے ہیں نا ملک کی, اب کبھی نا جب میں جاتا ہوں یہ میٹنگ میں بیٹھتا ہوں, کہتے ہیں کہاں ملک کے حالات خراب ہیں. وہ بندہ کہہ سکتے ہیں جس کے اکاؤنٹ میں کھربوں روپے پڑا ہو, ٹھیک ہے, اس کے چلغوزے کھاتے ہوئے, ٹھیک ہے, چلغوزے کا پتہ ہے نا, دیکھو پھر یعنی تم لوگ امیر لوگ ہو, ہم تو بس اب تصویروں میں دیکھتے ہیں, آل دو, ٹھیک ہے.
سو اسی طرح سے زندگی میں چھوٹا سا ایک مرحلہ جو بہت بڑا ہرڈل بنا ہوتا ہے سب کی لائف میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا. اب جیسے کہ ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہ آئے، اب ہمارے نا بورڈ کا ریزلٹ آیا پہلی دفعہ، تو اب ہم نے کہا ہم کیا کریں یار. اچھا آواز لگ رہی ہے یار کلاس کے نا ماڑے ماڑے بچے بھی میرے، آواز لگ رہی 400، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس سے 400 کیسے لے لیے. اچھا میری آواز لگی 352 وداؤٹ سپلی، پوری کلاس نے مجھ سے ٹریٹ لی تھی. ہو بھائی 352 پہ میں نے ٹریٹ دی تھی. میں کلاس میں ایک دفعہ نا سینڈ اپس میں، سینڈ اپس نہیں سوری، وہ کلاس ٹیسٹ ہوتے ریگولر ریویژن ٹیسٹ. سو میرے ایک دفعہ 20 میں سے 16 آگے، پوری کلاس نے مجھ سے ٹریٹ لی، کیونکہ آئی واز اے ریکارڈ ہولڈر کے 6-7 نمبر سے زیادہ کوئی ٹیچر دے کے دکھائے مجھے. ایسا موقع ہی، وہ زرداری والا، ایسا کبھی ٹیسٹ ہی نہیں دیا جس میں ہم پاس. ٹھیک ہے، سو یہ لائف تھی. اچھا اس ٹائم بھی میں کیا کرتا تھا، قصوروار ٹیچر تھا، میری روٹین تھی، سب تھا، میں قصوروار نہیں ہوں. شادی تھی، رات کو آنکھ دیر سے لگی، سب، لیکن میں قصوروار. ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے آیا لائف میں ایک شکر ہے، ایک اچھا انسان مل گیا، اس نے سمجھایا دیکھو یار اس طرح بلیم ڈالتے رہو گے نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکو گے. انسان پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں نا، وہ شیطان کی اگزامپل لیتے ہیں نا، کیا مسئلہ تھا شیطان؟ تکبر آ گیا. تکبر کیا کہ وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. ایک انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت لیں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اور اس سے گمراہ ہونے والے لوگ فاسق ہوں گے. تو اب سوچنے کی بات ہے، ایک کتاب ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، ہاں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. مطلب اللہ اس کو انسان کا ایک رائٹ پہ چلنے کے لیے، رائٹ ڈائریکشن کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں مینیفیسٹو بتا رہا ہے. لیکن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اس سے گمراہ بھی ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ فاسق ہوں. اچھا فاسق کون ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ پہلی دفعہ سنا ہے لفظ؟ ہاں، کس کے لیے لفظ فرسٹ ٹائم تھا؟ آپ تھوڑا ہاتھ اوپر کر لیں، نہیں کیس ہوتا ادھر. ٹھیک ہے، کوئی مارکس نہیں، نتھنگ، کھل کے بولے. اچھا فاسق کی 3 سٹیجز ہوتے ہیں انسان کے. سب سے پہلے نا انسان کو گناہ کی عادت پڑتی ہے. لائف کے سٹیپس ہیں، وہ آہستہ آہستہ پھر کیا کرتا ہے، وہ گناہ شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ گناہ فیل نہیں ہوتا، وہ پھر اس گناہ پہ اسٹیپ ہو جاتا ہے. پھر 3rd سٹیج آتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اپنا گناہ بتاتا ہے، اس کی طرف بتاتا ہے، یار آج نا میں نے کیا بتاؤں، جیسے پتہ نہیں نوبل پرائز کے لیے نا نامینیشن آیا اس کا، ہاں، اتنے پراؤڈلی بتاتے ہیں، یار کیا بتاؤں رات کو نا میں نے جو کیا ہے. گناہ یہ چیز ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنی اس کی پریکٹسنگ کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس گناہ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. اب فار ایگزامپل کوئی سگریٹ پینے والا ہے، آپ سے کہ یار سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، وہ آپ کو سگریٹ کے فضائل سنا دے گا. اور میں ایک دفعہ امی کے ساتھ بیٹھا تو میں نے دیکھا، اچھا وہ سکسیس سٹوری ایسی سناتی تھی، یہ تم فلاں کو دیکھ رہے ہو آج اتنا بڑا آدمی بنا ہے، ایک دفعہ نا اس نے ایسے غلطی کی، اس کے ابو نے ایسے جم کے اس کی پٹائی کی. اچھا ایوری سکسیس سٹوری، بیہائنڈ ایوری سکسیس سٹوری دیر واز اے پٹائی. تو میں نے ایک دفعہ نوٹ کیا کہ میری امی نے 52 فضائل سنائے ہیں، 52 ایڈوانٹیجز آف بیٹنگ اے چلڈرن. زبردست. Is it? Does it works? وہ ہوتا تھا، یاد ہے بچپن میں ہم جاتے تھے، میں حفظ بھی کر رہا تھا، تو جاتے تھے نا، اگر کوئی سبق یاد نہ ہو تو بس گھر سے نکلتے ہم نا ہاتھ گرم کر. اچھا پتہ نہیں ہے کیا سائنس ایسی بتا دی تھی کسی نے کہ ہاتھ گرم کرو تو درد کم ہوتا ہے، ٹھنڈے ہاتھوں پہ زیادہ لگتی. اچھا ہم نا گھر سے ہی شروع ہو جاتے تھے، پہنچتے نا، اچھا پھر 1 2 کر کے، ٹھیک ہے مجھے تو 4 پڑی، تو جانا ذرا.
اب رات شام کو بیٹھ کے اب ڈھیٹ پنے میں ہم اتنے تھے کہ اس ڈھیٹ پنے میں ہم نا وہ مار ہمارے لیے مار ہی نہیں ہوتی تھی. اچھا وہ کیوں نہیں فیل ہو رہی ہوتی تھی؟ بیکاز میرے اندر ایک انسان کی فطرت ہے, I wasn't taking it as a learning for myself. میں اپنی غلطی کو میں کیا اگر میں اس کو کانٹیکس میں دیکھوں تو میں کبر میں مبتلا تھا. میرے اندر وہ شیطانی طبیعت آ گئی تھی کہ میں غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. مجھے سزا مل رہی تھی. اسی طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ کام ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو, زندگی میں نقصان ہوگا, یہ نہ کرو. پھر چھوٹی چھوٹی سزائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے ہم اس سزا سے سیکھ نہیں رہے ہوتے. کہتے ہیں نا کہ میرے دادا جان تھے, میں ان سے پوچھا کہ انسان کو اللہ, بہت بڑے عالم تھے, ان سے میں نے سوال کیا کہ اللہ انسان کو سب سے بڑی سزا کیا دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی انسان کے لیے سزا ہے کہ اللہ کی طرف سے پٹائی ہو رہی ہو اور اس کو فیل نہ ہو رہی ہو, اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو رہی ہو. دیکھیں نا, سوچیں کہ ایک اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے انسان, اب سوچیں پوری زندگی ہم ایسے چلا رہے ہیں بغیر پرواہ کے, نہیں سوچ رہے کہ یار نقصان ہو سکتا ہے. پیرنٹس تکلیف میں ہوتے ہیں. میں بھی تھوڑی دیر پہلے بچوں سنا رہا تھا, ایک لائف کا ایسا ایونٹ ہے میرا, میں بڑا پراؤڈلی سنا رہا. میں پرنسپل کے بھتیجے کی ریگنگ میں اسکول سے ایکسپیل ہو گیا, اینڈ ایک ٹائم تک نا میں اس کو ایز اے سناتا تھا کہ میں ایکسپیل ہوا ہوں, جیسے ایک مجھے نا تمغہ امتیاز ملا ہو. ٹھیک ہے, شاید اتنی خوشی مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ ملنے کی نہیں تھی ایک عرصے تک. آئی گاٹ اے پریزیڈنٹ ایوارڈ قرات میں, پاکستان کے لیے آئی وان 14 گولڈ میڈلس, سو اس کے لیے مجھے 2011 میں پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا. کبھی اس کو میں نے اتنا پرائڈلی نہیں بتایا جتنا میں بتایا تھا یار اسکول سے ایکسپیل ہوا ہوں. اچھا, ونس مائی فادر واز سٹنگ اینڈ آئی ٹولڈ دس تھنگ کہ اسکول سے ایکسپیل ہوا ہوں, مائی فادر فیس واز نا جیسے ان کو ایک ناگوار گزرا ہے یا انہیں نا یہ چیز اچھی نہیں لگی. تو میں ان سے پوچھا بابا سر, اس نے کہا ایکسپیل تم ہوئے تھے لیکن جگہ جگہ کے دھکے میں نے کھائے تھے. He had to go here and there کہ یار اس کا کیریئر بچ جائے. شاید میں اس پین سے نہیں گزرا. اچھا, مائی فادر واز اے ریئلی کام پرسن, ڈانٹتے نہیں تھے, برا نہیں کہتے تھے, اچھے الفاظ, ان کو بڑے ٹھنڈے مزاج کے والد تھے ہمارے. اماں نے کسر پوری رکھی ہوئی تھی, بس کچھ کر لیں. میں نے کہا نا 52 فضائل, ابھی انشاءاللہ اس پہ کتاب اگر میری امی کو لکھنا آتا تو ضرور لکھتی. وہ آج بھی مانتی ہیں کہ پٹائی از دا اونلی سولوشن فار دس تھنگ. ٹھیک ہے, سیم امی بھی ایسا سوچتی ہیں. خدا کا خیال کرو یونین نہ بنا لیں. میری امی ڈھونڈ رہی ہیں وہ مایا آج کل, کیوں کہتی ہیں نہیں بچوں کا حال ہی پٹائی ہے. ٹھیک, سو لیکن والد صاحب واز ناٹ لائک دیٹ. لیکن مجھے اس دن ایک پین کا احساس ہوا, اینڈ دین آئی تھاٹ, اینڈ جس دن میں فادر بنا, یہ بہت چھوٹی سی بیٹی ہے اینڈ وہ ابھی بڑی ہو رہی ہے, سو اسٹل ایوری ڈے when I think about her, تو وہ ذہن میں پاپ اپ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وہ کچھ کرے جو میں کرتا رہا کتنا مشکل ہوگا. سوچے کبھی دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے میرے جیسے ہوں. کسی پہ اتنی لائف ایسی گزر چکی ہوتی ہے. خیر یہ پرنسپل صاحب کہتے ہیں نہیں سوری سر ایسا نہ ہو, بہت مشکل تھا, مشکل ہو جائے گا. ایکچولی ایسا ہوتا ہے سم ٹائم, بس یہ ہوتا ہے ریئلائزیشن پوائنٹ. اب کیا ہے کہ دنیا پھیل رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے, سکڑ کر جو ہے پوری دنیا اس موبائل پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی وجہ سے ایک جو چیلنجز بھی کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی بھی ہے کہ لوگوں میں اب ریئلائزیشن آ گئی ہے. ہمارے شاید اسکولوں میں اس طرح کا انتظام کہیں نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہوں, کوئی آئے ہمیں بتائے. ونس ہیپنڈ, جس نے میری لائف چینج بھی کی. اسکول میں ہی ایک ایونٹ ہوا جب میں بیرر فاؤنڈیشن میں میرا ایڈمیشن ہوا, وہاں میں گیا, ایک فوجی صاحب آئے, انہوں نے اچھی سی باتیں کی اور ان کی وہ باتیں دل پہ اثر کر گئی, انسان بن گئے ہم. ٹھیک ہے, تو ٹریک سیدھا ہو گیا. صرف ایک چیز ہوتی ہے ریئلائزیشن آف لائف. ہماری لائف کا بہت سے پورشن ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اس چیز پہ کہ اس چیز کا قصور ہے, اس چیز کا قصور ہے. اور بورڈ رزلٹ بتا رہا تھا نا, اب بورڈ کی ہم نے ایک ہی پکڑ لی تھی بات کہ بورڈ نے رزلٹ گندا بنایا. جتنے بچوں کے مارکس کم آئے تھے نا, ہم سب نے ایک نیریٹو بنایا جی اس کو عام کر دو.
بورڈ نے رزلٹ ہی اچھا نہیں دیا جی. اچھا یار جس نے آج کل تو ہزار اس ٹائم ہمارے حد مار کے کوئی 998 لے لیتا تھا تو ہم کہتے تھے یار سبحان اللہ بہت بڑا کام کیا. ٹھیک ہے, آج کل تو میرے خیال سے 1100 میں سے 1101 بھی لے رہی ہیں. ایک بچے کا میں نے رزلٹ دیکھا کہ اس کے اسلامیات میں سے 100 میں سے 102 نمبر آئے ہوئے ہیں. بورڈ میرے خیال سے اچھے لوگ آ گئے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ اچھے ہو گئے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے تھے. سو کیا ہے کہ قصور بورڈ کا ہے. اسی طرح زندگی میں قصور فلانی چیز کا ہے, قصور فلانی چیز کا ہے. موبائل نے جی حالات خراب کر دیے ہیں. موبائل یوز کون کر رہا ہے؟ بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں, موبائل کی ویلیو ہی ختم ہے. ہم ہوتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا آیا غلطی کرنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ اچھا جیسے ایک ایگزامپل لیتے, آپ میں سے کوئی کبھی کانسرٹ یا کسی ایسی ایکٹیویٹی پہ گیا ہے؟ دیکھا ہے؟ ہاں خیر ہے, کوئی نہیں, گئے ہو. اچھا یار کانسرٹ پہ میں نے دیکھا ہے, ابھی جیسے یہاں بیٹھے ہیں نا, تھوڑی دیر میں مولوی صاحب کی شکل عجیب سی لگنا شروع ہو جائے گی, پھر گھڑی کی طرف نظر جائے گی. وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, لڑکے لوگ, ہم کہتے ہیں اور مولوی باز کر, اور مولوی باز کر. اچھا گاؤں میں لڑکے لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, اور مولوی باز ہے, 10 منٹ اوپر ہو گئے نا. بے چینی سی ہوتی ہے, حالانکہ پنکھا لگا ہوا ہے, کمفرٹیبل بیٹھے, کوئی مسئلہ. اچھا کانسرٹس پہ میں نے کبھی سیٹس لگی نہیں دیکھی کہ سیٹس لگی ہوں یا کمفرٹیبل. یہ ریزلٹس کانسیکوینسز جو ہمیں بتائے گئے, وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. آپ کو لیکن بورڈ کا پتہ ہے, نہیں دیا فیل ہو جاؤں گا, اگلے سال دینا پڑے گا. اٹیمپٹ میں محنت لگے گی, لیکن وہاں سے تو بیٹا نہ واپسی کا موقع ہے, نہ کوئی سیکنڈ چانس ہے. ہم مطلب ہندو مذہب سے بھی نہیں نا ہم کہہ سکے کہ 7 جنم مل جائیں گے. لیکن پتہ ہو 7 جنم بھی عجیب ہے. میں جب کانسیپٹ پڑھا, آپ کتے بھی بن سکتے ہیں, آپ بچھو بھی بن سکتے ہیں, یو کین بی اینی تھنگ. تو ایسا سوچ کے میں نے کہا ایسے 7 جنموں پہ بھی شی کمپلیٹڈ, میں نے نہیں کہا ایسے 7 جنم بھی نہیں چاہیے ہمیں. سو مینس کہ دیٹ یو گاٹ اے ون لائف وتھ یور آل لیئرس اینڈ یو کین. اچھا پھر وہ ایک ایسی زندگی اللہ کہہ رہا ہے جہاں نہ پھر نیند ہے, نہ تھکن ہے, نہ انسان کو ٹینشن ہے. اچھا زیادہ تر یہ سوچ کے بھی وہ کہتی ہیں, میں ایک جگہ گیا, اس طرح بیٹھی ہوئی خواتین تو ایک دم کہتی ہیں آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں عورتیں جہنم میں جائیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ عورتوں کی, ان کا کہنا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں. اچھا کہنا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ they have to go there, decide your destination, you have to be there. It was to save yourself from that side. اچھا کیونکہ اللہ نے عورت کو ایک ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہے عورت اپنے لیے, بیٹا جو آپ لوگ ہیں, آپ اپنے لیے زندگی میں بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اچھی کل آپ کو اولاد مل جاتی ہے, you nourish them well and it becomes, سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج والدہ کا نام کیا ہے؟ How many of you know the name of his mother? صحیح میں جن کو کیا نام تھا؟ آمنہ, بی بی آمنہ. Because of whom you know her name? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب ان کا ذکر آئے گا کہیں نہ کہیں ان کی والدہ کا, والد کا ذکر, you can raise such a child. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے. صلاح الدین ایوبی, اس کے پیرنٹس, تاریخ میں جب بھی لکھا جاتا ہے بتاتا ہے کہ بھئی یہ صلاح الدین ایوبی فلاں کا بیٹا تھا, ان کی والدہ کا نام یہ تھا, لکھا جاتا ہے نا. کیوں؟ جو ورلڈ آپ اسکالرس ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اینڈ the big names of the scholars, whenever you go آپ دیکھیں گے ان سب کے پیچھے ان کی والدہ تھی. والد کا کوئی اتنا کروشل رول کسی کے ساتھ نہیں رہا. either they had a support of a wife, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جائیں, نبوت آتی ہے, who is behind him? ہاں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. See, a role of a wife.
means you have a multiple roles, but some way these multiple roles can become a big exam for you. اگر آپ ان رولس کو, کیونکہ ملٹیپل رولس میں آگے نا پرفارم کر رہے ہیں, سو ایسا نہیں ہے کہ بھائی جنت مردوں کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے, جنت خواتین کے لیے, اور کس کے, اللہ نے تو جنت قدموں میں ڈال دی, کس کے, الجنت تحت, مطلب یہ مقصد یہ تھا کہ بھائی یعنی عورت کے پیروں کے برابر اللہ نے مقام کر دیا, ماں کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ جنت بھی اس کے قدموں میں ہے. اور والد صاحب کے یہاں اس کی چابی ہے, کنجی, ٹھیک ہے, اور کنجی بڑی مار, پٹائی ابا کرتے ہیں, اس کس چیز کی پٹائی ہوئی ہوئی ابھی تک, مما سے نا. ویسے والے بیٹیوں کو باپ نہیں مار سکتے, میں نے دیکھا, آئی ہیو اے ڈاٹر, میری بیگم ڈانٹ بھی دے تو میں نا فوراً اس کو کر لیتا, نہیں بیٹیوں کے لیے, ہاں بیٹے نا میرا بھی دل کرتا ہے جم کے پیٹے, ٹھیک ہے, سارے دن کی تھکان انہیں پہ اتار, ٹھیک ہے, کیونکہ یار رحمت ہوتی ہیں. اچھا لیکن یہ رحمت جو ہے, اس رحمت نے پیرنٹس کے لیے بھی رحمت بننا ہوتا ہے, دنیا کے لیے بھی رحمت بننا ہوتا ہے. سو بیٹا چھوٹی سی لائف کی چیز ہے, صرف یہ ہے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں بہت ساری ہے, اس سب سے صرف لڑنے کا ایک آسان ہے کہ یو ہیو ٹو سیٹ یور گول کہ یار جو لائف جہاں اینڈ ہو رہی ہے نا, اٹ شوڈ بی اینڈ ویل. فار ایگزامپل, ہاؤ مینی آف یو, اف آئی سے آپ میں سے کوئی ایک اسکالر کوئی ذہن میں آتا ہو, have you heard about Aristotle? How many of you know about Aristotle? کون تھا Aristotle? اچھا یہ بھی اس کا کام ہے, اچھا ایرسٹوٹل نے کام کیا تھا. ایرسٹوٹل سوشل سائنٹسٹ نہیں تھا, might be I don't, but میں نے اس کو سوشل سائنس کے حوالے سے ہی پڑھا. He was before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, more than 3000 years ago, he was a part of this world, but world still knows him. جب سوشل سائنس شروع ہوتی ہے نا تو پہلے ایک آتا ہے human is a social animal, انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. اس ڈیفینیشن سے سوشل سائنس شروع ہوتی ہے, اینڈ اٹس سینڈ بائی ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل کا کسی کو نہ گھر کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ, لیکن دنیا ارسطو کو جانتی ہے. سچ پیپل دے لیو بیکاز دے ہیو, مطلب شاید آج کسی سے کہیں جی ایرسٹوٹل کے پاس کتنے پیسے تھے, کیا تھا, کسی کو نہیں پتا, نو ون کیئرس, بٹ ہی لیوڈ اے لائف. دو ٹائپ ہوتی ہیں زندگی میں بیٹا, ایک ہوتا ہے زندگی کو گزارنا, ایک ہوتا ہے اس کو جینا. جو گزار کے جاتے ہیں نا ان کو بڑے بڑے مزار بنانے پڑتے ہیں, ان کو بڑے بڑے خطبے لگانے پڑتے ہیں. وہ دیکھیں پلیٹس لگی ہوتی ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا, میں پشاور ایک گیا قبرستان میں, سو ایک بہت بڑا نام گزرے ہے جنرل فضل حق, ہی واز اے گورنر کے پی کے. وہ قبر ان کے ساتھ بالکل تھوڑا سا آگے میرے خالو مدفون تھے, میں ان کی دعا کے لے گیا. تو جب میں اس قبر پہ گیا تو میں دیکھو اتنی بڑی نا ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے, اس پہ ان کا پورا پروفائل لکھا ہوا ہے, جیسے سی وی اپلائی کی ہو کہ آخرت میں بھی کوئی جاب ملے تو میں اس میں فٹ ہو جاؤں. اچھا آئی تھاٹ کہ فار اے مومنٹ میں اگر اس کو ہٹا دوں تو جو اس چیز کا ڈیزائن بنا ہے, کوئی آئے گا ادھر ایک دھاگا باندھے گا, ایک چادر باندھے گا, ایک ادھر بنگی بیٹھ جائے تو یہ مزار ہو جائے گا, کوئی پیر صاحب ہو جائیں گے, مطلب اس کا تعارف ہی ختم ہو جائے گا. مطلب وہ اس کا محتاج ہے. لیکن کئی دنیا میں ایسے لوگ گزرے بیٹا, ان کی قبروں کا نہیں پتا, ان کے نام زندہ ہے. پیپل آر بینیفٹنگ فرام دیئر ایفرٹس, دے لیوڈ اے لائف, انہوں نے زندگی جی ہے, یعنی مرنے کے بعد بھی نہیں مرے. سو وہ لائف کی یہی دو اپروچز ہیں, اسٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی. ایک ہے کہ بس جی یار جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے گزارا اور گئے, اور اگلا نبی کا شکر ہے یہ گیا. ایک ہے کہ ایک بندہ گیا ہے,
آپ کو پتہ ہے نا قبر میں انسان کیا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, لیکن what if he wants کہ میں قبر کے اندر ہوں اور مجھے نیکیاں ملتی رہیں, جو آپ کو یاد کرتا ہے, جو آپ کے لیے پڑھتا ہے, جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اچھا, اور جو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. کوئی کہتے ہیں انسان کے لیے وہ چیز بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے کہ کوئی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرے, اس کا اچھا اخلاق یاد کرے, اس کی کوئی اچھی عادت یاد کرے, یہ بھی اس کا اجر بھی اس کو قبر میں ملتا ہے. بتائیے کیا ہم ایسے ہیں جانے کے بعد کو کہیں نہیں بڑا شاندار آدمی تھا؟ ہوتا ہے ایسا؟ اچھا, دل کتنوں کا کرتا ہے, میں نے وہ پہلے بھی سوال کیا تھا, کتنوں کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے میرے جیسے ہوں؟ کبھی خود کو دیکھ کے سوچیں آپ ماں بن گئی, سامنے نہیں, so why don't you get better, کہیں مل نہ جائے, because somewhere you have to pay. میں نے کہا نا ابھی آپ کو نہیں پتا, اس ٹائم you are calm but you don't know کہ آپ کے پیرنٹس اس ٹائم, شاید آپ نے آج خواہش کی ہو بابا رات کو آتے ہوئے پیزا لائیے گا. Even your father is a billionaire. I'm saying he is earning in 6 digits. لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے, but might be he has to think for a moment because ان کی بجٹنگ ہوئی ہوتی ہے پیرنٹس کی. اینڈ پتہ ہے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے پیرنٹس کرتے ہیں. مجھے بھی کب فیل ہوا when I became a, میں کل مظفر آباد سفر کر رہا تھا نا, تو رستے میں شاید مجھے وائف بھی بھولی ہوئی تھی, سب مجھے بچی آتی ہے, اچھا اس کے لیے کچھ لے جاتا ہوں. رستے میں رکا ایک جگہ, وہ نہیں ہوتی وہ جو پرانے دور میں وہ چرپائیاں گاؤں میں پڑی ہوتی تھی, وہ میں دیکھا بچوں کے لیے نا چھوٹی چھوٹی, so I bought a one for her. مطلب میری شاید اس بچی کو اس کی ویلیو کے بھی پتہ نہیں ہوگا, شاید وہ ایک دن میں توڑ دے گی, بٹ ایز اے فادر آئی وانٹڈ ٹو پرچیز وہ. پیرنٹس اسی طرح ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کو اسکولنگ کرانا, اب سوچیں دے کوڈ ہیو ڈن کہ یار جاؤ بھائی گورنمنٹ اسکول جاؤ, وہاں سے تمہیں پڑھنے کا ہمیں بھی وظیفہ ملے گا, تم بھی پڑھو. لیکن might be they are paying a cost for education. Why? They want you to be somewhere in a good life. اور اچھا, ایک وہ معاشرہ تھا, یہ وہ ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں بچیوں کے لیے ایسی اپرچونٹی یا ایسی جگہ کریٹ نہیں کی جاتی تھی. کبھی آپ اپنی امی کو دیکھا ہوگا, بچیوں سے اسکول چھڑانے میں بڑی جلدی کی جاتی تھی. کوئی اچھا لڑکی نا گھر میں کام اچھا کرتی تھی تو اس کا اسکول چھڑوا دیا. لائک مائی مدر, وہ کہتی ہیں کہ نانی کہتی ہیں یہ بس گھر کے کام بہت اچھے کرتی تھی, باقی بہنیں بڑی سست تھی, میں نے اس کو اسکول چھڑوا دیا, باقی پڑھتی رہی. لیکن اب میرے خیال سے مائیں بھی ایسی نہیں ہیں, سوچتی ہیں اچھا آپ لوگوں سے کام بھی نہیں کرواتی, بٹ ایور یو تھاٹ کام کرواتی ہیں ماما. یار آج کل تو میں نے ماؤں کو دیکھا کہتی نہیں بیٹیا تو پڑھ لے. ہاں نہیں کرواتی نا, کچھ کرواتی ہوں گی کچھ نہیں کرواتی. او پنجابی ہیں ہم, بیٹا ہم بھی پٹھان ہیں, کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اچھا وائی دے وانٹ, اچھا نہیں فار ایگزامپل بٹ یو ہیو ایگزام, آپ کے پیرنٹس آپ کو تنگ نہیں کریں گے, ایون کچھ بھی ہو جائے, ایسا ہی ہے, دے گیو یو کمفرٹ, ایزی چھوڑتے ہیں. کبھی دل کیا یار آج ایسا ہے مما بابا سو رہے, اٹھتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں ان کے لیے, آج who did that till day, کس نے کیا ایسا, گڈ شاباش, کھل کے اپنے لیے یار شاباش. اسی طرح سے پیرنٹس کو چھوٹے چھوٹے مومنٹ دینا, ٹیچرز کے لیے کوئی مومنٹ کریٹ کیا ہے. سو بیٹا لائف میں 2 اپروچز کو اپنے سمپل آف رکھیں, سسٹینیبل لائف کو بنائیں. سسٹینیبل لائف کیسے بنے گی, اس کا ایک سمپل ہم دیکھتے ہیں. سوری میرے سے بھی آج, اچھا چھوٹی سی ایک چیز ہے, ہرڈل ہم نے اس پہ بات کی کہ نیگیٹو اٹریکٹس, اور نیگیٹیوٹی کو اٹریکشن کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے. جسٹ ون تھنگ, ہمیشہ جب بھی نیگیٹو اٹریکٹ کر رہا ہو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا میرے بچیوں, صرف یہ دیکھنا کہ what cost I have to pay.
اچھا فار ایگزامپل آپ کو میں کہا جاؤں کہ یار اگر لیٹ آئیں گے اسکول میں سو یو ہیو ٹو پے اے چلان, اور اف یو کم آن ٹائم فار اے منتھ وی ول ریوارڈ یو. what would you like؟ ریوارڈ مل جائے. اب اللہ کہہ رہا ہے یار اگر یہ کام کر کے آئے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پھر مرضی سے آؤ, خوشی سے آؤ. means he is waiting to give you everything, but آپ نے اس کی نہیں مانی. now you have to pay a cost to get something. دیکھیں یہ تو ہے کہ اللہ نے اتنا رحم اس امت پہ کر دیا کہ بھائی آپ سب نے جانا ہے جنت میں, لیکن after paying a what's better? by paying a cost you get something. اب یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ماں باپ کا احترام کرو, اساتذہ کے ساتھ اچھے سے رہو, ہاں برے الفاظ سے ایک دوسرے. اب یہ بہت بری عادت, عجیب عجیب نام رکھے ہوتے ہیں یار, ایون میں حیران ہوتا ہوں ٹیچرز کے بھی نام رکھ دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, سوچیں, میں خوف کھاتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت بلاؤ. کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے برے نام مت چنو. کتنی بری چیز ہے. آپ مطلب ہم, اچھا میں سوچتا ہوں ہمیں ڈر نہیں لگتا ہم اس بندے کے لیے یا اس کے لیے کہ جو ہمارا استاد ہے, اور آپ کو پتہ استاد کی دعا ہوتی ہے اور استاد کی بد دعا بھی ویسے ہی لگتی ہے جیسے ماں باپ کی ہوتی ہے. کیوں اس کا دل دکھا رہے ہیں؟ یو کین گیٹ دیز سلائڈس فرام یور ٹیچر, ٹھیک ہے, کوئی کوشچن ہو. سو ایک چھوٹی سی چیز ہے, بہت آسان سا ماڈل ہے. اب یہ کہ بھائی کریں کیسے, اگر یہ سب کرنا پڑ جائے ہمیں, کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ بے شک ہم نے آپ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کس کو بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مینس اچھا پوری دنیا میں 2.5 بلین فالوورز کسی کے ہیں, اینڈ اچھا فالوورز بھی ایسے کہ جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. اینڈ پھر جب آپ 100 انفلوئنشل پیپل میں جا کے اس کو اسٹڈی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is still honor number 1. Why? You know, because he is the only human considered as complete and perfect in the world. He is the perfect one. جو humanity میں ایک انسان کو جیسا انسان ہونا چاہیے, he is complete with everything. کوئی کمی نہیں ہے, نہ شکل و صورت میں, نہ کردار میں, نہ زندگی میں. So it's better to follow. and کیا ہے دوسری آسانی کیا ہے کہ اس کو دنیا نے پریکٹس کر کے سکسیس حاصل بھی کی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو اس کو فالو کر کے آگے چلے ہیں they got a life, they reached to the world. سوچیں یہ جو شام ہے, سیریا, عراق, are they actually Arab countries? Were they Arabs? How they became Arab? After conquering them. They were the part of Rome. Byzantine ruled this place. Byzantine Empire has ruled this place for years. But jab ye aaye, Musalman aaye, language changed, culture changed, everything changed. Food changed. Same like Africa. اسی طرح چینج ہو گیا. سو مینس وہ امپیکٹ آیا. سو اسی لیے کہتے ہیں کہ اٹس اے پرفیکٹ ماڈل. اب آسان ہے کہ کچھ چیزیں ایسی کون سی کی جائیں زندگی میں جو آسان کر دیں. دیکھیں 5 چیزیں آئی فیل کہ اگر یہ میری زندگی میں آ جائے سو وی کین گیٹ سم تھنگ گڈ ان آور لائف. نمبر 1, sincerity. Sincere to whom? To ourselves. Well done. یہ بچی بہت پڑھتی ہے. اچھا بہت پڑھتی ہے, ٹاپر ہوگی یہ. ہاں کیا کر لے گی, بیک بینچر دیکھو ڈپلومیٹ بن گئے میرے کلاس کے. اچھا یہ دیکھیں یہ بھی ایک غلط, اچھا کبھی نا کوئی زندگی میں کہے یہ سکسیس نہیں ہے کہیں بھی بیٹا, کہ کوئی کس اس کے پاس کیا آگے دنیا کے لیئرز از ناٹ اے سکسیس.
सक्सेस का पता है, मरने के बाद पता चलेगा when there will be a life where there will be no death, nothing, वहाँ कौन कामयाब हुआ है हम में से? आई नो कभी ना शुरू में मैं ये सोचता था यार मैं बैक बेंचर होके आई बिकेम अ डिप्लोमेट, इनको देखो यार एक एक फ़ोने करके कह रहे यार मेरी फ़लाँ जगह का ट्रांसफ़र करवा दो, ठीक है यार किसी हॉस्पिटल में यार कोई ट्रेनिंग किसी अच्छे हॉस्पिटल में मेरी हो जाए। अब डॉक्टर बन के भी वो मुझे कॉलें कर रहे हैं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अब व्हाट आई फेल्ट यार कभी भी लाइफ में भी पता है दिल करता है यार स्कूल में जाऊँ, एक वही वो स्कूल का टाइम था, मैंने इतना ज़ाया किया। अब दिल करता है अगर लाइफ ने कभी अपॉर्चुनिटी दी कि यार फ्लैश बैक में जाने की, तो मैं जाऊँगा मैट्रिक का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करके आऊँ। शायद वो लाइफ का एक फेलियर है जो मुझे अभी भी महसूस होता है कि यार वो टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहिए था, उस टाइम को भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए था। सो बीइंग सिंसियर व्हेन यू गेट, अच्छा व्हेन आई गॉट सिंसियर टू माई सेल्फ, दरवाजे खुलते गए, अल्लाह की तरफ से रास्ते बनते गए, बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग अल्लाह ने, क्यों लैसल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो एफर्ट करता है, वो यू गेट इट, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कहते हैं एम्पैथी, अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? सिंपैथी कहते हैं ना जैसे जाके वो नहीं कहते हैं हमें भी जी बड़ा अफसोस हुआ जी, हाँ बस जी रोना धोना रो धो के, एंड यू प्रैक्टिकली डू समथिंग गुड, ठीक है यार इस बच्ची से सारे दोस्ती लगो, अच्छी बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है, मुझे यकीन है कि क़यामत में इस बच्ची के लिए आप लोग नहीं कहेंगे या वही लता लई तनी लमत, ये अच्छी बच्ची है, ठीक है। लेकिन पीर ना बढ़ा देना किधर, पता लगे तावीज़ां दे रही है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में ये भी होता है ना, कुछ दिनों बाद करते करते अगला तावीज़ देना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो तावीज़ नहीं लेने इनसे। Means empathy is doing something practically for yourself. As friends, यहाँ जितने आप बैठे हैं, you people can become a company, you people can become an industry. आप लोग मिल के ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं आप लोग टाइम, अच्छा जी फन के लिए यू आर ट्रिप पे जाना है, सारे एक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे अभी एक कह दे यार मिल के ना अपने रीडिंग स्किल्स बेहतर करते, छोड़ो यार टीचर ने अलग दिमाग खाया हुआ है, तुमने अलग खा रही हो, ठीक है। Why? But you know when, अच्छा guess my age. 45. यार इस बच्ची को इनाम दो, 32 वाली कौन थी? हाँ ये, I'm 31. And yes, I was the second youngest employee of United Nations. In the age of 23, I got as a diplomat. Diplomat is, आप समझ लें कि आपका सदर भी हमारे दफ्तर के बाहर बैठता है आके। Diplomat is that powerful seat. And you get only for the 5 years, but you enjoy that power. लेकिन बेटा एक चीज़ थी कि 8th क्लास में ना ऐसे ही एक साहब हमारे स्कूल आए थे और वो बता रहे थे कि यार लाइफ को वेस्ट करना जो है ना, वो उनकी बात कहीं ना दिमाग ने क्लिक कर ली कि यार वेस्ट नहीं करना। फिर मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा देखो अभी से ना एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दो। मोस्टली चैलेंज ये आता है कि जब आप डिग्री करके फारिग होते हो फिर आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है, सब करना पड़ता है, एज गुजर चुकी होती है। आई स्टार्टेड अ जॉब एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर इन ईदी फाउंडेशन। मेरी पहली तनख्वाह अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 50 रुपये लगाई थी पर डे। इन 2008 आई वॉज गेटिंग 50 रुपीज़। फिर वहीं से फिर ग्राउंड्स मिलते गए एंड द एज ऑफ 19 आई वॉज अ ग्लोबल डायरेक्टर फॉर आखान डेवलपमेंट नेटवर्क। मतलब जनाबा में बैठ के एक दफ्तर में 190 मुल्कों को चला रहे हैं। A time came. This can be done by anyone. अच्छा मुझे लगता था मैं बहुत कर रहा हूँ। मैं जब अमेरिका गया ना तो बड़ा प्राउडली अपनी स्टोरी सुनाई, स्टेज से उतरा तो देखा एक 7 साल की बच्ची आ रही और बता रही है कि भाई उसके 200 आउटलेट है रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स के और उसकी जो नेट वर्थ है वो $2 बिलियन है। और मुझे उसे लगा उसामा तूने क्या किया है जिंदगी में भाई, इसको देखो। कभी भी याद रखो अगर जिंदगी में सिंसियर हो गए अपने साथ प्रैक्टिस, और अच्छा आपस में आपके अभी अच्छा व्हेन यू गो टू माय इट वाज राइट लुक 45 50 बिकॉज आई सिट विद दोस पीपल
میں میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں سرکل ہے دے آر ابو 60 اور 60s, مطلب 45 سے 60 کے درمیان کے میرے دوست ہیں. آئی سٹ ود دم. اچھا کیا ہے وہ بللیاں نہیں مارتے, ٹائم نہیں ویسٹ کرتے. ایون دے میک می ایبل کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں. وہ کہتے ہیں نا جوانی ضائع نہیں ہوئی. کبھی ہوتا ہے کہ یار ٹرپ پہ نہیں گئے تھے وہ نہیں, لیکن یار اب ٹرپ پہ جانے کی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی. ہونزا جانا ہے, آؤ یار چلتے ہیں. حالانکہ یہ خالی ہے لیکن کارڈ بھرا ہوتا ہے. ٹینشن نہیں نا, اب میں پھرنا چاہتا ہوں. کیا ہوا, ٹائم صحیح سے یوز ہو گیا, اب میں پھر رہا ہوں. اب میری بچی بیوی ہم اپنا ٹائم انجوائے کر. ایسا بھی نہیں کہ بہت ہے کہ لائف میں ٹفنس بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. اب میں 31 کی ایج میں جب میں دیکھ رہا ہوں میرے دوست سوچ رہے ہیں ایکسپیرینس, میں سوچ رہا ہوں یار اپنی کمپنی بنا لیتا ہوں. اینڈ رائٹ ناؤ آئی ہیو انیشیٹڈ مائی اون کمپنی اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ می بیٹا, اٹس یو. اسی طرح تھا, یقین مانو بہت نالائق بچہ, میری پرنسپل ہیں زندہ ہیں, جا کے پوچھیں. یوں کہا مجھے خدا کے لیے اسامہ ایڈمیشن بھیج دی ہے تمہارا, اینڈ مائی پرنسپل فاؤٹ فار می. بس ایک اچھا تھا کہ آئی واز گڈ ان ایکسٹرا کریکولر. میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں یہ اچھا تھا کہ میں قاری اچھا تھا, تو آئی یوز ٹو گیٹ اے پوزیشن فار اے اسکول ان فیڈرل بورڈ. اس کو بیس بنا کے میں سینڈ اپس فیل کر چکا تھا. تو آپ کو پتا سینڈ اپس فیل ہو گئے تو آپ کا ایڈمیشن اسکول روک دیتا. تو پھر بھی میرا چلا گیا. بیٹا جس دن لائف میں سنسیئر ہو گئے اپنے ساتھ, دیکھو, اور سنسیئرٹی دوسرا, مسلمان دنیا کو نفع پہنچاتا ہے. مسلمان ہے نا, وہ ذات کا نہیں سوچتا ہے, وہ معاشرے کا وہ سوسائٹی کا سوچتا ہے, وہ کمیونٹی کا سوچتا ہے, وہ انسانیت کا سوچتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ آپ ان بہترین میں سے, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, کہ آپ بہترین وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے نکالے گئے ہیں. کس کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. مینس a Muslim creates such an environment کہ انسانیت برائی سے بچے اور اچھائی پائے. اینڈ سی, یہ جو ہمارے سائنٹسٹ گزرے یہ سب تھے وہ اسی پہ عمل کر رہے تھے. جو اچھے رولر گزرے وہ اسی سسٹم پہ عمل کر رہے تھے, جسٹ ٹو گیو اے کمفرٹ ٹو پیپل اینڈ اسٹاپنگ دیم فرام بیڈ تھنگس. کیا آپ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ مجھے یقین ہے کہ اگر خواتین اور بچیاں, یار خواتین سوری اصل میں ہونا, بچیاں ہماری, آپ لوگ اگر اپنی لائف کا ویژن بڑا رکھیں, آئی ٹیل یو دیٹ ویژن ول ٹرانسفر ٹو دی جنریشنز. دیٹ آئی پرومس دیٹ یو کین چینج دا ورلڈ. ہم لڑکے لپاٹے کچھ نہیں کر سکتے, بڑا فضول ہے یہ. میں اب تھوڑی دیر پہلے مل چکا ہوں ان سے, کچھ نہیں کریں گے. لیکن ایک جو مرد ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں گے موسٹلی گھر میں, اگر امی کا ٹریک, کئی آپ نے گھر دیکھے ہوں گے بڑے ماڈ اسکواڈ ہوتے ہیں, اچانک سے ان کی امی ریلیجیس پریکٹس میں آتی ہیں, پورے گھر کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے بیکاز آف ہر ایفرٹ. دیکھیں کتنی لائف کو انفلوئنس کرتی ہیں. سو دس از اے وومن. سو آپ وہی ہیں. اور دوسری چیز ایکسلنس, ٹھیک ہے, ہمیشہ بیسٹ کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, نہ سوچے بزنس کرنا ہے بزنس کریں, جاب کرنی ہے جاب کریں, میجسٹریٹ بننا ہے ڈٹ کے بنیں, ٹھیک ہے, حق سے بنیں. رسپیکٹ پر کبھی کمپرومائز نہیں. اینڈ میں کہوں گا ایک چارٹر رکھیں, ایک ہم نے رول بھی کچھ 3 بنانے ہیں اینڈ اس پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. سو رسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں. پیرنٹس کی ہے, ٹیچرس کی ہے, کلاس میٹس کی, کسی کی بھی رسپیکٹ پر کمپرومائز نہ کریں. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کلاس میں کہ ایک کوئی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے نا, اس کا سوشلی ذرا بائیکاٹ کر دیں, اس کو سائڈ پہ کر دیں ایز اے لائن کہ بھائی نہیں, بھائی ساتھ نہیں بیٹھنا. چاہے اس کی کوئی بہت بیسٹ فرینڈ ہے نا, وہ بھی اس کو فیل کرائے کہ یار یو ڈیڈ رانگ, سوری کروائیں. اور یہی جس دن ہوگا تو ہماری چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ آپ یہ اچھا کر رہے ہیں. یہی دوستی, یہی ایمپتھی ہے. سمپتھی نہیں دکھانی اس کے ساتھ, نہیں وہ تو اکیلی ہو جائے گی, روئے گی. ایمپتھی, سمپتھی نہیں رکھنی ہم نے, ٹھیک ہے. سو اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. بیٹا جو آپ کام کر رہے ہیں اپنی لائف میں کوشش کریں روزانہ کے بنیاد پر, ڈیلی بیس پہ یو آر سیلف اکاؤنٹیبل. آسان طریقہ ہے, میک یور ڈائری. اکاؤنٹیبلٹی ڈائری ایک اپنی بنا لیں,
روزانہ کا کوئی ایونٹ ہے جو ذہن میں پنچ کر رہا ہے نا, تنگ کرتا ہے کہ یار ایونٹ ہے, اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے, رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ ریڈ اٹ کہ یار کیا رول ہونا چاہیے تھا میرا. اف اٹس گڈ یو ڈیڈ رائٹ, say alhamdulillah, treat yourself with anything. If you did wrong, say sorry to that person for that thing and آگے چلیں. And humble. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ رحمان کے بندے وہی ہیں, یعنی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے قابل بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. شیطان lost its place. many of یہ جو ابھی ہم نا ہر چیز کو موسٹلی دیکھا ہوگا لافٹر میں اڑا دیتے ہیں. آپ اگر کفار کو کبھی کمپیریزن کریں, جو قریش کے مکہ کے جو سرداران مشرکین مکہ تھے یا جو سردار تھے, وہ کیا کرتے تھے, اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انہیں بتاتے تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. جیسے کہ وہ بتائیں کہ اللہ جنت دے, وہ تو ایک نے کہا کہ اللہ کی کیسی جنت ہے, میں اپنا سارا مال دے کے تیرے اللہ کی جنت خرید لیتا ہوں. اس طرح کی استغفر اللہ. ہاں, میں قبر میں جو ہے اتنا مال اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا کہ تیرے فرشتوں کو خرید لوں گا. مطلب ایسی باتیں وہ کرتے تھے. ہم بھی جذبات میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کوئی کہتے نماز پڑھو, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, مجھے نماز کا نہ بتاؤ. کہتے ہیں نا, جذبات میں آ کے کہہ جاتے ہیں ہم ایسی بات, نہیں پتہ ہوتی. کچھ ایسا ہے تو اس پہ استغفار کریں اور آگے بڑھیں. لاسٹ میں صرف تھری تھنگس. ون تھنگ, اینی ون کلاس میں ڈس رسپیکٹ ختم کریں اس کو, کوئی کرے اس کو نہیں. اچھا اگر فار ایگزامپل ہم ایک سینیریو لے لیتے ہیں کہ ایک بچی نے غلطی سے ٹیچر کی ڈس رسپیکٹ کی, کیا سزا دینی چاہیے اس کو؟ ایک سزا متعین کر لیتے ہیں ہم, اس پہ سمجھانا چاہیے. اور آئی تھنک سم پنشمنٹ نا, ہلکی نہیں نا, مار پڑنے والا بھی صاحب میں نے بتا دیا ہے, ایک دن پڑھے لوگ کیا کر لیں گے, کون سا آپ جو کنکروں سے ماریں گے, ٹھیک ہے, پھر وہ کہے گا بچوں تیری باری بھی آئے گی, دیکھ لو کیا کریں. ہاں ایک اور بھی کیا جا سکتا ہے, ہم اسے کہیں گے کہ یار آپ نے جو ہے نا استغفر اللہ جو ہے 1000 دفعہ لکھ کے لانا ہے وتھ زبر زیر پیش. ہاؤ اباؤٹ اٹ 1000 ٹائمس. اور ایک اور ہو سکتا ہے کہ ایک غلطی کرے تو ساری کلاس کو سزا مل جائے, یہ بھی ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں نا, آپ نے اس ایک کو ہونے نہیں دینا کلاس میں, ٹھیک ہے, یہ رول ٹھیک ہے. آج کے بعد میں کوئی غلطی ہو, یہ سارے قصوروار ہیں. ایک نے غلطی کی ہے, دیکھیں جو بھی ہیں دے آر ان اے ون کلاس. جیسے وہ نہیں ہوتا کہ بہن بھائیوں میں کوئی غلطی کرے مار, سمجھدار ہونا, ایسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے. سو بچوں, فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی تھینکفل آپ لوگوں نے اس بات کو سنا, بیٹھے اور مجھے ٹائم دیا. اینی کوشچن ڈو یو ہیو ان یور مائنڈ یو وانٹ ٹو آسک؟ اینی کوشچن؟ ہاں پوچھے, کچھ نہیں ہوگا. کون اکڑ دکھائے, ٹیچر؟ ہاں you have done your work and I think let it go then. and اگلے کے تو عمل کا ہم نہیں ہے, ہمیں تو اپنے طور پہ کرنا چاہیے. لیکن ہاں اس میں ایک رول ہونا چاہیے کہ پوری کلاس جو ہے نا وہ اس میں رول, آپ دیکھو پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتے. عموماً میں نے دیکھا جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا اسٹوڈنٹس کی آپس میں, ہاں ہو گیا, نہیں اٹس اوکے, کوئی نہیں, یہ دونوں بہنیں تو نہیں ہیں. اچھا سو ایم آئی الاؤڈ ٹو, اچھا نہیں ایسے, اچھا سو اس میں آپ یہ کریں کہ اگر دیکھیں کہ ایسی کسی کی ناچاکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پتہ ہے کس بندے کو پسند کرتا ہے, جو دو لوگوں میں صلح کروائے. اور اس میں جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. اگر وہ جھوٹ اس نیت سے بولے کہ ان کی دوستی ہو جائے تو وہ بھی الاؤڈ ہے. تو آپ لوگ یہ رول بھی پلے کر سکتے ہیں اگر غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی تو یہ بھی. اور
ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ اللہ کی طرف سے ایک ہے کہ انسان نے جو اب فار ایگزامپل آپ ابو جہل کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے؟ کبھی کر سکیں گے؟ لیکن ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف گئے فتح ہوا تو مجھے ابھی نام ان کا ایک جو حاتم طائی آپ نے نام سنا؟ یہ اپنا حاتم جو ہے نا یہ طائف کے ایک تاجر تھے، بہت سخی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے فتح کرنے ان کی بیٹی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احترام کیا ان کا، صرف جسٹ بیکاز آف اے ریزن بیکاز شی واز اے ڈاٹر آف حاتم. حاتم کا پورے عرب میں مشہور تھا کہ وہ بہت سخی ہے. سو مینس اے گڈ پرسن از آلویز ریگارڈیڈ. سیم لائک روم کا جو امپائر تھا، روم کا جو ایمپرر تھا اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل، جسے ہرکولس کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، تو ہرکولس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑے احترام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپلائی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس پر کبھی اٹیک نہیں کیا. سو آپ اچھا کریں گے اچھا ہی پائیں گے. کوئی آپ کو برا تبھی یاد کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے جب کچھ ہو برا، لیکن آپ سیلف گریجز کسی نے رکھے ہوں تو اس کو تو اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. کہتے ہیں نا اتنا ڈیپ نہیں سوچنا چاہیے. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نا اللہ نے کہا جی گائیں ذبح کرو، انہوں نے کہا جی گائیں کس رنگ کی ہونی چاہیے، اس کا قد کاٹ کیسا ہونا چاہیے، ذرا بتائیں اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، تو بس تھوڑا بہت. سو ہیئر کمز دی اینڈ اینڈ یس ون اوپن آفر جو کیریئر میپنگ میں کبھی بھی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہیلپ چاہیے ہو ٹو ٹیک دیئر رجسٹریشن اینی ٹائم آئی ول بی والنٹرلی اویلیبل فار دیم اینڈ ہیلپ آؤٹ کر دوں گا کہ آپ اپنی لائف کی ویژننگ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو خوش رہیں، آباد رہیں اور کیا کریں؟ رسپیکٹ پر نو کمپرومائز. ٹھیک ہے. اور اخلاق اچھے ہوں گے تو ایمان کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ بیٹا.